حماد یہ ایک تو اگین دو ہمارے سامنے ابھی جو انٹرسٹ شو کروا رہے ہیں کینڈیڈیٹس، ان میں سے ایک پروونشل گورنمنٹ آ گئی کے پی کی، پنجاب نے تو شاید اسائڈ کر لیا اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں جی قطر یا ابوظہبی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ، سوٹیبل ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ جو پی آئی اے کا سارا معاملہ ہے یہ کہ پوری کی پوری کیس اسٹڈی ٹیکسٹ بک ریفلیکشن ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کیسے کام کرتے ہیں. یہ ایک میرے نزدیک ایک بہترین مثال ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں پالیسیز پہ بات نہیں ہوتی، پالیسیز کی پازیٹیوٹی پہ، نیگیٹیوٹی پہ، پروز اینڈ کونس کے اوپر بات نہیں ہوتی، ریئیکشن کے طور پہ ایکشن لیے جاتے ہیں. ایکشن یہ ہوا کہ پی آئی اے لاس میں چلا گیا، ہم نے ریئیکشن کے طور پر کہنا شروع کر دیا کہ اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ لاس میکنگ اینٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کسی بھی ٹرانزیکشن کو اگر آپ مکمل کرتے ہیں تو اس کا جو سب سے اہم امپورٹنٹ نقطہ ہوتا ہے اس کا وہ نیگوسیشن ہوتا ہے کہ آپ نیگوسیشن کیسے کر پاتے ہیں. بزنس اسٹوڈنٹس کو تو خاص طور پر یہ پڑھائی بھی جاتی ہے اور بعض جگہوں پہ وکلاء کو بھی نیگوسیشن پڑھائی جاتی ہیں. اس کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹرانزیکشن مکمل نہ بھی ہوئی تو بھی یہ ہماری زندگی کا کوئی آخری دن نہیں ہوگا. میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ اگر اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے یہ گاڑی ان کے آپ کی قیمت فروخت پہ ورک کرتی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا مائلیج ہے اور کتنا کم چلی ہوئی ہے. آپ انہیں کنونس کریں گے کہ یہ کیسے ایک اچھا سودا ہے. یہاں پر بالکل الٹا ہوا. یہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی دنیا کے لیے کھول رہے ہیں کہ وہ ایک بزنس میں آئیں، ایک ایئر لائن خریدیں اور اس میں اس کو بہتر بنائیں، اپنے لیے بہتر بنائیں اور ہمارے لیے بھی بہتر بنائیں. ہم نے سب کو یقین دلا دیا معاملہ الٹا کر کے کہ یہ انتہائی لاس میکنگ اینٹی ہے، جو کہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اٹ کوڈ ہیو مارکیٹڈ ان اے بیٹر وے. تو ہم نے بتایا کہ یہ بہت ہی لاس میکنگ ادارہ ہے، اس لیے اگر ہم نے اس کو آج نہ بیچا تو خدا نہ خواستہ ہم ملک کو بھی نہیں بچا پائیں گے. جب ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. جب ہم اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ شوئنگ دیٹ وی آر کمنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ایسے میں آپ خریدار سے کیسے توقع کریں گے کہ وہ آپ کی منہ مانگی قیمت آپ کو ادا کرے؟ وہ تو اپنے لیے بہتر سے بہترین سودا ڈھونڈنے نکلا ہے کاروباری شخص. اور ایک کاروباری شخصیت کا بہترین سودا یہی ہوتا ہے کہ اس کی جیب سے جتنے کم پیسے نکلیں اتنا سودا اس کے لیے بہترین ہے. تو ہمیں اس چیز کو بہتر طور پر پہلی بات تو یہ مارکیٹ کرنا چاہیے تھا. ہمارے ارباب اختیار میں جتنا ڈس انٹرسٹ اس کے بارے میں شو کیا، میرے خیال میں وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. اور ایک اور مثال اگر آپ دیکھیے کہ 6 میں سے 5 لوگ جو ہیں، 5 کمپنیز جو ہیں وہ جا رہی ہیں، وہ اس کے اندر دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی. تب بھی ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کامیابی کی جائے ناکامی کی طرف اس ٹرانزیکشن کو لے کر جا رہے ہیں. اور نہ صرف اس ٹرانزیکشن کو آگے لے کر گئے بلکہ اس کو ٹی وی کے اوپر بھی چلا دیا تاکہ پوری دنیا کو کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ ہم بری طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں اس کو بیچنے میں. اور پی آئی اے ایک ایسی ہڈی ہمارے گلی کی بن چکا ہے جس کو نہ ہم چھوٹ سکتے ہیں نہ نگل سک رہے ہیں، اور وہ پھنس چکے ہیں ہم اس پورے معاملے میں. اس کا ایک اور نقطہ جو صوبائی حکومتوں کی طرف سے آپ بات کر رہی ہیں تو وہ بھی میرے لیے کوئی بہت اچھا نہیں ہے، کوئی بڑا حوصلہ مند نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ ریزن یہ ہونی چاہیے کہ پرائیویٹائزیشن کی کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے بزنسز کرنا. ہماری صوبائی حکومتیں ہماری وفاقی حکومت کے تجربوں سے سیکھتی نظر نہیں آ رہی. وہ یہ تجربہ اپنے طور پر خود کرنا چاہتی ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیجیے، ہم بھی آپ کی لاس اپنے گلے ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا کام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات اسی سے جڑی، یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، پروونشلائزیشن کا عمل نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن میں آپ ایک حکومت سے دوسری حکومت میں اگر بیچ رہے ہیں تو کیا ہم اس کو پرائیویٹائزیشن کہہ بھی سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.